اچھا تو آئیے بات کرتے ہیں تاریخ کی سب سے طاقتور اور شاید سب سے متنازع ٹیکنالوجیز میں سے ایک پر، یعنی نیوکلیر توانائی۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جس میں ہماری دنیا کو بدلنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ بہت گہرے سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا اس سوال پر ایک لمحے کے لیے سوچئے تو یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، بلکہ یہ ایٹمی طاقت کی اصل حقیقت ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو نیوکلیر توانائی کے بالکل مرکز میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ناقابل یقین طاقت ہے، آخر یہ آتی کہاں سے ہے؟ آئیے سیدھا ایٹم کے دل میں جھانک کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے پیچھے کی سائنس اصل میں ہے کیا، بالکل آسان لفظوں میں۔ اس سارے معاملے کے مرکز میں ایک عمل ہے جسے کہتے ہیں نیوکلیر فشن۔ سادہ زبان میں کہیں تو یہ ایک بہت بڑے ایٹم کو توڑ کر اس سے بے تحاشا توانائی نکالنے کا طریقہ ہے۔ یہی وہ چنگاری ہے جو ایک پورے نیوکلیر ری ایکٹر کو چلاتی ہے۔ لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عمل خود بخود چلتا رہتا ہے۔ اسے چین ری ایکشن یا زنجیری تعامل کہتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک ڈومینو گرے اور اپنے ساتھ کئی اور ڈومینوز کو گرا دے اور پھر وہ آگے، بس اسی طرح توانائی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اس ٹیکنالوجی میں اتنی زبردست طاقت ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے اب اس کہانی کے روشن پہلو کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخر نیوکلیر توانائی ہمارے مستقبل کے لیے اتنی اہم کیوں سمجھی جاتی ہے۔ یہ بات واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، یورینیم کا ایک چھوٹا سا پیلٹ جو شاید انگلی کے ناخن سے بھی چھوٹا ہو، اس میں 1 ٹن کوئلے کے برابر توانائی چھپی ہوتی ہے۔ توانائی کی اتنی بڑی مقدار اتنی چھوٹی سی جگہ میں، یہ کسی اور ایندھن سے ممکن ہی نہیں۔ اور شاید نیوکلیر توانائی کا سب سے بڑا فائدہ آج کی دنیا میں یہی ہے۔ جب بات کاربن کے اخراج کی ہو تو یہ تقریباً 0 کے برابر ہے۔ اب خود دیکھیں، کوئلے اور قدرتی گیس کے مقابلے میں یہ کتنی زیادہ صاف اور ماحول دوست بجلی بناتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، نیوکلیر ٹیکنالوجی کا کمال صرف بجلی گھروں تک محدود نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے بہت سے دوسرے شعبوں میں بھی انقلاب لا رہی ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے طبی آلات بنانے سے لے کر گہری خلا میں بھیجے جانے والے خلائی جہازوں کو توانائی دینے تک اس کے استعمالات بہت وسیع ہیں۔ اب ہمیں سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہوگا۔ اس بے پناہ طاقت کے ساتھ کچھ بہت ہی سنگین چیلنجز اور خطرات بھی جڑے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ نام ہم سب نے سنے ہیں اور یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکے ہیں۔ 3 مائل آئیلینڈ، چرنوبل اور فوکوشیما، ان حادثات نے نہ صرف عوام کی سوچ پر بہت گہرا اثر ڈالا بلکہ پوری دنیا میں نیوکلیر سیفٹی کے قوانین کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور پھر آتا ہے تابکار فضلے کا مسئلہ۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا حل ہمیں آنے والی ہزاروں نسلوں کو ذہن میں رکھ کر سوچنا ہوگا۔ اس فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا سائنس اور انجینئرنگ کے لیے آج بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان خطروں سے نپٹتے کیسے ہیں؟ آئیے اب ذرا ان سائنسی اور انجینئرنگ کے طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اس بے قابو طاقت کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ری ایکٹر کو محفوظ رکھنے کے 2 بنیادی طریقے ہیں۔ ایک ہے ایکٹیو سیفٹی، جس میں کسی خطرے کی صورت میں پمپس یا انسان خود مداخلت کرتے ہیں، اور دوسرا، جو کہ زیادہ جدید طریقہ ہے، وہ ہے پیسو سیفٹی۔ یہ سسٹم بڑا کمال کا ہے۔ یہ فزکس کے بنیادی اصولوں جیسے کشش ثقل کا استعمال کرتا ہے تاکہ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہو تو ری ایکٹر بغیر کسی بیرونی مدد کے خود بخود بند ہو جائے۔ جہاں تک تابکار فضلے کا تعلق ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے ایک بہت ہی منظم منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ ہر قسم کے فضلے کو اس کی تابکاری کی شدت اور عمر کی بنیاد پر الگ کیا جاتا ہے۔ پھر ہر ایک کو اس کے خطرے کے حساب سے خاص انجینئرنگ کے ذریعے انتہائی محفوظ جگہوں پر، جیسے کہ بہت گہری زیر زمین کانوں میں، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس ٹیکنالوجی کے فائدے بھی دیکھ لیے اور اس کے خطرات بھی سمجھ لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایٹمی طاقت کا مستقبل آخر ہے کیا؟ آخر میں ہم اسی بنیادی سوال پر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہماری توانائی کی تمام ضروریات کو بالکل صاف ستھرے طریقے سے پورا کر سکتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کی قیمت بہت بھاری بھی ہو سکتی ہے۔ سچ پوچھیں تو اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ ٹیکنالوجی خود نہ تو اچھی ہے اور نہ ہی بری۔ اس کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اسے کتنی ذمہ داری، احتیاط اور سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں۔ حتمی کنٹرول
वो हमेशा हम इंसानों के हाथ में ही होता है।